أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس رواہ البخاری فی الادب المفرد وصححہ الالبانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی اللہ کا شکر گزار نہیں ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جو آدمی کسی انسان کے احسان پر شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی کسی انسان کے احسان پر شکر ادا نہیں کرتا، جبکہ وہ معمولی چیز کے ذریعے سے، معمولی نعمت کے ذریعے سے احسان کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بڑی بڑی نعمتیں اور بڑی بڑی چیزیں اس کو عطا کی ہیں۔ جب چھوٹی چیز پر اس نے شکر ادا نہیں کیا تو اللہ کی بڑی نعمت پر وہ کیسے شکر ادا کرے گا؟ جس آدمی کی نظر میں چھوٹی نعمت کی کوئی قدر نہیں ہوتی، ایک وقت اس کے پاس ایسا آتا ہے کہ وہ بڑی بڑی نعمتوں کی بھی قدر نہیں کرتا جو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کی ہیں، اور بالآخر وہ اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے ایک انسان گناہ کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی کمتر سمجھ کر کے کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک انسان نیکی کے کاموں کو معمولی سمجھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بڑی بڑی نیکی کے کام کو بھی وہ حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بس اسی طریقے سے جو آدمی چھوٹی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ بڑی نعمتوں کی بھی وہ قدر نہیں کرنے لگتا ہے، اور اللہ کی ناشکری کا راستہ وہ اختیار کر جاتا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کی درجہ بندی کر دی ہے۔ کسی کو اللہ نے زیادہ نعمتیں دی ہیں، کسی کو کم نعمتیں دی ہیں، کوئی غریب ہے تو کوئی امیر ہے، کوئی محتاج ہے تو کسی کے پاس زیادہ دولت ہے۔ اب کوئی غریب آدمی، کوئی محتاج آدمی کسی پریشانی، بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد اس انسان کے ذریعے سے کرتا ہے جس کو اللہ نے زیادہ نعمت دے رکھی ہے۔ تو جو آدمی اس ذریعے کی قدر نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا کیسے شکر گزار ہو سکتا ہے؟ ہم اگر کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیں، ہم کسی کی مدد کرنا چاہیں، یا ہمارے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہتا ہے یا ہماری کوئی مدد کرنا چاہتا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو، اللہ توفیق نہ دے، ہم کسی کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے، ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی اور ہمارے ساتھ احسان کر سکتا ہے اور ہماری مدد کر سکتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی مرضی اور توفیق ہی سے یہ چیز ممکن ہوا، اللہ رب العالمین ہی نے کسی انسان کو ذریعہ بنایا ہماری مدد کرنے کے لیے، تو اس انسان کا شکر ادا کرنا در حقیقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر اس انسان کی ہم ناشکری کر دیتے ہیں تو دراصل ہم نے اللہ کی ناشکری کی۔ اس حدیث کا یہی مفہوم ہے کہ ہم انسان کی اگر شکر ادا نہ کریں، اس کے احسان پر شکر ادا نہ کریں، تو ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو ہماری مدد اور ہمارے اوپر احسان کے لیے ذریعہ بنایا ہے۔ اور جس آدمی کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے اس کا شکر ادا کریں گے تو دراصل ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس انسان کا اگر شکر ادا نہیں کیا ہم نے، تو دراصل ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک دوسری حدیث الادب المفرد ہی کی ہے،
علامہ البانی نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نفس سے، کسی روح سے کہتا ہے اخرجی، تم نکل جاؤ اور میری طرف آ جاؤ، فقالت لا اخرج الا کارہۃ، تو وہ کہتی ہے، وہ روح کہتی ہے، وہ نفس کہتا ہے میں نہیں جاؤں گی یا میں نہیں نکلوں گا مگر ناگواری کے ساتھ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان طبعاً ناشکرا ہے۔ اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں اسے دی ہیں، اتنا زیادہ اس کے اوپر احسان کیا ہے، حتیٰ کہ جب مرنے کا وقت آ جاتا ہے اور جب اللہ رب العالمین اس کی جان نکالنے والا ہوتا ہے، اس کی روح نکالنے والا ہوتا ہے، اس کی روح کو قبض کرنے والا ہوتا ہے، اس وقت بھی انسان خوشی خوشی اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے حوالے نہیں کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے حکم کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ خوشی خوشی وہ اپنی جان کو اور اپنی روح کو، اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے،